اسلامی تناظر میں ڈاکٹر صاحب اب جب کہ ہمیں یعنی 2-3 دن کے بعد ہی پتہ چلا کہ اس میں تو بہت کچھ غلط تھا اور بہت کچھ الزامات تھے اور ایک بھی چیز ثابت نہیں ہوئی، کیا ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے آداب ہیں اسلامی طور پر کہ ایسے موقع پر ہمارا رد عمل اور رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو قرآن کہتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس فاسق خبر لے کے آتا ہے نا تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ ڈاکٹر صاحب یہ ضروری ہے کہ وہ فاسق ہو تو پھر ہی تحقیق کریں؟ نہیں، کوئی بھی ہو۔ ٹھیک ہے، اب فاسق تو غالب احوال کے اعتبار سے ہے نا، کہ جھوٹی خبر عام طور پہ فاسق ہی لے کے آتا ہے۔ بالکل صحیح۔ قرآن نے کہا کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ، کہ کوئی خبر اگر فاسق لے کے آئے فتبینوا تو اس کی تحقیق کر لو۔ ویسے تو کوئی بھی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا اپنے سمجھنے کے لیے ترجمہ یہ یہاں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر سوشل میڈیا پر کوئی خبر ملے یعنی اتھینٹک نہیں نا، تو اس کی تو پہلے ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو خبر غلط ہونے کے چانسز اس کے صحیح ہونے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ لہٰذا اس کی تو تحقیق لازماً کرنی چاہیے، اس کو تو کبھی بھی صحیح نہیں سمجھنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اس فیس بک کو خاص طور پر اکثر ہمارے دوست کہتے ہیں یہ فیک بک ہے، کہ اس کے اوپر تو اتنی چیزیں بالکل اوٹ پٹانگ جو ہیں وہ خود بناوٹی اس طرح کی دی ہوتی ہیں کہ بعد میں پتہ چلتا ہے 90% چیزیں غلط تھیں۔ بالکل صحیح۔ بہرحال اس کی ساری چیزیں صحیح بھی ہوں تو بھی تحقیق کیے بغیر آگے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں پہنچانی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات یہ کہ یہ تو معاملہ اتنا سینسٹیو ہے۔ آپ دیکھیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ایک بہت ہی موقر ادارہ ہے، اور اس ادارے کے بارے میں ایک خبر وہ کسی ویلاگر نے جو ہے وہ بریک کی ہے، اور وہ اس نے پھر ویڈیو بنا کے ڈال بھی دی اور سارا کچھ، اور اسی کو لے کے سارا میڈیا جو ہے وہ اسی کے اوپر آگے سے آگے پھیلاتا چلا جا رہا ہے، اور کسی نے یہ تحقیق نہیں کی کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ بالکل صحیح۔ اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جو طالبات وہاں پہ پڑھتی ہیں، 60,000 اسٹوڈنٹ جو وہاں پہ پڑھتے ہیں، ان میں سے کوئی 30,000 35,000 تو طالبات ہوں گی۔ بالکل۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ایک طالبہ جو وہاں پہ پڑھتی ہے، ہماری جو عزت مآب اور عفت مآب بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں جو وہاں پہ پڑھتی ہیں، تو اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ آپ کی بہن وہاں پڑھتی ہے تو یہ بات ہی کافی ہے اس وقت کے ماحول میں اس کی عزت کو داؤ پہ لگانے کے لیے، اور اس کے بقا کو پوری فیملی کی عزت۔ لہٰذا یہ اتنا خوفناک، اسی لیے قرآن نے بھی اس کو بڑا زبردست ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ آپ خواہ مخواہ کسی کے اوپر جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں، اور خاص طور پہ بچیوں کی عزت جو ہے اس کے اوپر تو بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، اور معاشرے کے اوپر ایک بہت زیادہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے اس کو کہا ہے کہ یہ گناہ اتنا عظیم ہے کہ وہ دنیا میں بھی لعنت کا باعث ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑے گناہ، بہت بڑے عذاب۔ ہاں جی، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، 3 باتیں قرآن نے کہا ہے۔ پاک باز بچیاں، عفت مآب بچیاں، پھر غافلات ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے بیچاریوں کو کہ ان کے خلاف کیا کہ ان کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے اور کیا کیا خبریں اڑ رہی ہیں، اور بچیاں بیچاری، اور مومنات پھر مومن بچیاں ہیں، اور ان کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا، فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت کے اندر ان کے اوپر لعنت ہوئی، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اسی طرح قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا 7 گناہ ایسے ہیں جو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، آپ نے فرمایا ان سے بچ لو، اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 جو ہیں تباہ کن گناہ ایسے ہیں کہ ان سے بچ جاؤ۔ اور اس میں بھی آخری گناہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ ایسی بچیاں جو پاک باز عفت مآب بچیاں ہیں، ان کو بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ معصوم بچیاں ہیں اور مومنوں کی بچیاں اہل ایمان کی، تو ان کے اوپر کوئی بہتان لگا دینا اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہے، تباہ و برباد کر دینے والا۔ تو جس ویلاگر نے بھی لگایا ہے، کسی نے بھی لگایا ہے، کوئی بھی اس کے اندر شامل ہے، اور پھر اس کو شیئر کرنے والے، اور آہستہ آہستہ آگے سے آگے، ابھی تو کسی نے نا، میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو IUB کی نہ سوجی۔ اب اندازہ کر لیں کتنا بڑا الزام اور بہتان۔ اب یہ بہتان ہے اور الزام ہے، اور اس کے بعد آپ کیا اس سے توقع رکھتے ہیں کہ اب اس کا مطلب ہے جو بچہ یا جو بچی IUB سے پڑھی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے وہ بے حیائی میں ملوث ہے۔ تو یہ اتنا بڑا گھناؤنا جرم کیا ہے جن لوگوں نے اس جھوٹی خبر کو پھیلایا ہے، یہ شریعت اسلامیہ کی روح سے بھی ایک بہت بڑا اور گھناؤنا جرم ہے، اور ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بھی دیکھیں نا، آپ پیچھے
اب نکلا کیا؟ بعد میں کون دیکھتا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ایک دفعہ خبر پھیل گئی، اس کی انہوں نے سنسنی پھیلانی تھی، پورے پاکستان کے اندر سنسنی پھیلا دی، اور جو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا اور جو IUB کے پروفیسرز کے ساتھ ہوگا، وہ جو جن چیزوں کو بھگتیں گے. حالانکہ وائس چانسلر صاحب نے تو وہاں پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کے احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. بالکل، بلڈ ٹیسٹ لے لیں. جو اس کا طریقہ تو یہ تھا کہ ایک کوئی GIT بنتی، کوئی ہائی لیول کمیٹی بنی تو ہے کمیٹی، تو وہ اپروو کرے گی. اور جیسے عدالت نے اس کے اوپر اپنے ریمارکس دیے ہیں، یہ اپنا بلکہ ڈیسیژن دیا ہے جب وہ یہ ریمانڈ لینے گئے ہیں، تو اس کے اوپر عدالت نے ڈیسیژن دیا ہے، تو اسی طرح کمیٹی کا ڈیسیژن بھی آ جائے گا. تو چیزیں ہیں اندر سے اندر اور نکلتی جائیں گی. لیکن ایسا یہ دیکھیں، یہ تو بادی النظر میں، جس کو کہتے ہیں نا بادی النظر میں، بظاہر جب آپ خبر سنتے ہیں تو اس خبر کا امکان ہی نہیں ہے درست ہونے کا. یعنی جس پیمانے پر بے حیائی اور وہاں پہ بدکاری کا اس کے اندر اپنی طرف سے نام نہاد پول کھولا گیا ہے، یہ اس کا امکان ہی نہیں ہے.